بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دفعہ درود پاک لازمی پڑھیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو اپنا آخری خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کے اہم نکات جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، یعنی تم اس کو ہرگز نہیں چھیڑ سکتے۔ پھر فرمایا، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ پھر ارشاد فرمایا، کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کو نقصان کر پہنچاؤ تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پھر ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت ضرور سوال کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ پھر فرمایا، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ پھر فرمایا، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بلاؤس خدمت گزار ہیں۔ پھر فرمایا، کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ پھر فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور ان سے کہنا کہ وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں، یعنی اس پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا میں نے آپ کا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔